اس نے پہلے کبھی کالے کپڑے نہیں پہنے تھے، لیکن اچانک ایک خوفناک آواز نے سب کو جگا دیا۔ وہ گھبرا کر دوسرے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت ڈری ہوئی حالت میں کمرے سے باہر بھاگ رہی ہے۔ میان کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کی ٹیچر باہر آئی اور پیچھے موڑ کر دیکھا۔ اس کے بعد پولیس کی ایک پوری ٹیم عمارت پر قابض نظر آئی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ کسی عام پولیس یونٹ کی طرح نظر نہیں آتے تھے۔ ان کے ہاتھوں پر خون سے بھیگی ہوئی کلائی پر پٹیاں تھیں، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہوں نے سیاہ سوٹ اور سفید دستانے پہنے ہوئے تھے۔ ان کی تیز رفتاری اور پراسرار موجودگی نے وہاں موجود ہر شخص کو اور بھی گھبرایا۔ کچھ دیر بعد پولیس والے ایک بھاری لوہے کا پنجرا اندر دھکیل کر لائے اور اس کے پوری طرح باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ اس پنجرے کو موٹے کالے کپڑے سے ڈھکا گیا تھا۔ آخر اس میں ایسا کیا تھا؟ جن ڈاکٹروں اور نرسوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اگلے ہی دن پراسرار طریقے سے غائب ہو گئے، اور یہ راز پورے 20 سال تک چھپا رہا۔ 20 سال بعد ایک ہارر ہاٹ لائن پروگرام میں ایک شخص جس کا نام کرس تھا، اس نے اپنا ڈراؤنا تجربہ سنایا۔ اس نے کہا کہ جب وہ پرائمری اسکول میں تھا تو اپنے 6 دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے ایک زوردار کنک لگی اور گیند میدان سے باہر اڑ کر پہاڑی کے نیچے چلی گئی۔ میں گیند لینے گیا۔ پہاڑی کے نیچے ایک گھر تھا جو چاروں طرف سے لوہے کی جالیوں سے گھرا ہوا تھا۔ دروازے سے جھانکنے پر کرس نے دیکھا کہ گیند اندر گری ہوئی ہے۔ اس کا جسم چھوٹا تھا اس لیے وہ اندر گھس گیا، لیکن اندر گئے اسے صرف چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ وہ اچانک چیختا ہوا باہر بھاگا۔ وہ سیڑھیوں کے کونے میں جا کر سکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ خوف سے بالکل سفید پڑ چکا تھا، جیسے اس نے کچھ بہت ہی ہولناک چیز دیکھ لی ہو۔ اس کے منہ سے نکلا، وہاں بہت بڑا سر ہے اور بہت ساری آنکھیں۔ یہ سن کر اس کے دوست بھی سہم گئے۔ کچھ دیر بعد اسکول کے پرنسپل بھی وہاں پہنچ گئے۔ کرس نے انہیں پورا راستہ دکھایا اور سب کو پہاڑی کے نیچے بنے اس چوک تک لے آیا، لیکن جیسے ہی پرنسپل نے دروازہ کھولا انہوں نے ایسا منظر دیکھا جو وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں بھلا پائیں گے۔ پرنسپل کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مقدس کتاب تک سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس حادثے کے بعد